اب دنیا کی ترقی 3 قسم کے لوگوں نے کی ہے، یہ یاد رکھو. دیر آر 3 ٹائپس آف پیپل جس میں بہت بڑا کردار لوگوں کا رہا ہے. ایک وہ جس نے خیال دیا، ایک وہ جس نے خیال کو فائنانس کیا، ایک وہ جس نے خیال کو ایگزیکیوٹ کیا. یہ کون ہے؟ جس نے آئیڈیا دیا، برج کیسے بنانی ہے، ہائی رائز کیسے بنانا ہے، ہاسپٹل کیسے کنسٹرکٹ کرنا ہے، گورننس کا نظام ایئرپورٹ کے اندر نیٹ ورکنگ کیسے کرنی ہے، ٹریفک کا نظام کیسے بنانا ہے، ہاسپٹل کیسے بلڈ کرنا ہے. خیال. اس خیال کو پیسہ دینے والا اور پیسے اور خیال پر ایکشن کر کے اس کو ریالٹی میں بدلنے میں 3 لوگ دیکھنے میں ملے. پوری دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ کریٹیویٹی، انوویشن اور دریافت گوروں نے کی ہے. 126 سال کی بات کر رہا ہوں، 126 ایئرس گورے نے خیال دیے. مثال ہم خلیج ملکوں کی لیتے ہیں جہاں پہ جنگ چل رہی ہے آج کل. UAE، سعودی عرب، عمان، مسقط، کویت، یہ سارا گلف جہاں پہ عرب کنٹریز ہیں. ان کی ترقی پچھلے 50 سال میں ہوئی ہے جی. اب 50 سال پیچھے جاؤ، آپ کو صرف ریگستان ملیں گے. ابھی دیکھو بڑے ہائی رائزز اور بڑی انڈسٹری آپ کو وہاں پہ ملے گی. تو لاسٹ 50 ایئرز میں ان لوگوں کی ترقی، خیال کس نے دیا؟ گورے نے. پیسہ ان کے پاس تھا، آئل اینڈ گیس ریزرو، زمین میں ان کے خزانے نکل آئے. یہ مزدور ہے، لیبر. اس میں یہ پہلے والا جو ہے نا، یہ انڈیا ہے، یہ دوسرے والا بنگال ہے، اور یہ آخری جو ہے نا، دس از اس. اب 90s میں 91 سے 2000 تک گلف کنٹریز میں بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے اس ڈبے کی وجہ سے. یہ عقل دے رہا ہے، یہ پیسہ دے رہا ہے، یہ بنانے والے ہیں. انڈینز ٹاپ پہ رینک کر جاتے ہیں، بڑے بڑے پوسٹیں یہ اٹھاتے ہیں. 90 سے 2000 کے درمیان کی بات کر رہا ہوں. اور 2000 کے چکلا امریکہ رہا، افغانستان تھا، اور دا نیٹو سپلائی شروع ہوا اور امریکہ افغانستان تا رہا. افغانستان کی جاب کریشن شروع شو، خلق ویل نوکری دی او ډالر دی. د نوکری او د ډالر ریکوائرمنٹ دا او چې ته دې په دې ډبي پوهېږې. زمونږ په دې خاوره په 2000 کې خلک ریښ شو، ښه دا ډبې اچھا په دې ای میل کیږي، په دې باندې کمیونیکیشن کیږي، دې کې ډیټا سیو کیږي، دې کې ایم ایس آفس کیږي، ایکسل کیږي، اکاؤنٹس کیږي، ایم ایس ورډ کې لیک کنه آفس کې دننه چې څونه کارونه دي په دې کې کیږي. نو د دې سره په دنیا کې چې کمې کمپیوټرې زړې شوې په هغه ټایم کې، هغه ټول مال په کنټینرو کې راغی او په دې یونیورسټي روډ او په کارخانو کې به دا خرڅېدل. نو هغه کچره مال موږ ته میلاو شو. نو داسې لږ ډېر ټایم داسې و چې د 2000 نه 2010 پورې دا ټولز را شروع شول دلته. نو کمپیوټر چې کله راورسېدو فزیکلی هر سړي کور ته ورورسېدو، بیا به موږ پوهېدو نه چې اوس به پې کوو څنګه، ولې ڈائریکشن چا نه وښودلی. اب یہاں پہ میں کچھ ڈائریکشنز بتاؤں گا. یہ 3 ڈائریکشنز 3 پوائنٹس ہے. اگر آپ سب 2027، 26 اور 28 میں ان سٹارز کو، ان صلاحیتوں کو اٹھاتے ہو تو اس کیٹیگری سے نکل کر کامیاب لوگوں کی کیٹیگری میں آ جاؤ گے. تو یہ 3 چیزیں آپ غور سے سنیں. انگلش لینگویج، انگریزی زبان اگلے سال 1.5 میں کور کرو. ہمیشہ کے لیے اکیڈمی سے، اسکول، کالج، یونیورسٹی، ٹیوشن، استاد سے آزادی مل جائے گی. فار ایور کے لیے آزادی مل جائے گی. کریٹیو ہو جاؤ گے، بولڈ ہو جاؤ گے، ریئلسٹک ہو جاؤ گے، آرگومنٹیٹیو ہو جاؤ گے، کنسیپچول ہو جاؤ گے.
زبان پہ عبور نہیں ہے، گونگے ہو، بہرے ہو، اندھے ہو۔ اب سیکھنا تمہارا کام ہے۔ میں انڈیکیٹ کر رہا ہوں کہ پچھلے 30 سے 35 سالوں میں ناکام لوگوں کی سب سے پہلی جو زیادہ کیپ میں نے دیکھی ہے وہ جو ریجنلی کنیکٹ نہیں تھے، گیٹ کنیکٹڈ ریجنلی۔ کیمبرج، آکسفورڈ، یو ایس، کینیڈا، آسٹریلیا، یورپ، وہاں کے تعلیمی اداروں کے اندر کیا ہو رہا ہے، اسکلڈ، میک یور سیلف اسکلڈ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از ہیپننگ دیئر، گیٹ انڈرسٹینڈ، میک پیپل انڈرسٹینڈ۔ تم ایسی بات کرو لوگوں کو سمجھا سکتے ہو، اتنا سیکھو کہ کوئی بات کر رہے تم سمجھ سکتے ہو۔ یوٹیوب کے ذریعے، اے آئی کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، دنیا کے بڑے بڑے پلیٹ فارمز پر جا کر اس نے لکھا کیا ہے تمہیں پڑھ کر سمجھ آ جائے۔ اگر تو 2026، 27، 28 میں تم کنیکٹ نہیں ہو ریجنلی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک محدود مارکیٹ کے اندر اپنے آپ کو بیچ رہے ہو۔ یہ مارکیٹ کو ایکسٹینڈ کرنا ہے، اپنے لیے بارڈرز ختم کر کے ایکسٹینڈ ہو جانا ہے، لرننگ باؤنڈریز کو پھیلا دینی ہے۔ تو زبان سیکھنے کے بعد جو تمہیں 2 بڑے فائدے ملتے ہیں، نمبر فرسٹ، آپ کا جو فائدہ آپ کو ملے گا، دا فرسٹ دیٹ از ایکیڈیمک، آپ کو ایکیڈیمک ایکسلنس ملتا ہے اس سے، ایکیڈیمک ایکسلنس۔ نمبر بی، آپ کو ملتا ہے اس سے پروفیشنل ایکسلنس۔ یہ پہلا ستارہ ہے 2026، 27 اور 28۔ زبان اٹھاؤ، ایکیڈیمک ایکسلنس بن جائے گی اس سے۔ اور یار یہ بڑی غور سے سنیں، یہ والدین بیٹھے ہوئے آپ کے لیے بڑی غور سے سنیں۔ یہ جو ہمارا اسکول ہے نا، اسکول پرائمری اور میٹرک، یہ آج کل میٹرک کے پیپر چل رہے ہیں۔ یہ علاقانو دا مخون نہیں ایسی کاغشی ہوندی، وہ دا میٹرک پرچی دی تبارو دا تبے کہ روجی اگر جماعتی والا ماحول نہیں، ہر سڑے وسوسی شوی ہوندے۔ ریزن پتہ ہے آپ کو؟ سبجیکٹ کی سمجھ نہیں آ رہی۔ سمجھ کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ وہ انگریزی میں، انگریزی ہمیں آتی نہیں۔ یہ میرے ایک شاگرد تھے، ابھی بھی ہے، حماد رحمان صافی، یہ انگلینڈ گئے، کنگز کالج لندن۔ تو جب وہ گئے میں نے اس سے رابطہ کیا، میں نے کہا اسٹڈی کیے؟ کہتے کم اسٹڈی۔ میں نے کہا بولے اسکول نہ پس کالج نے چراشی بیلے گڑے اسٹڈی کے، کہتے وہ کہانیاں آپ لوگ کریں، ادھر ہمارے جو کلاس میں پڑھایا وہی ہے اور اسی وقت سمجھنا ہے، بعد میں دیکھنے کی کوئی ضرورت۔ جو کام 1 گھنٹے میں ہو سکتا ہے اس میں 10 گھنٹہ اس ریجن کا بچہ لگا رہا ہے، زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ٹائم اور انرجی ایسے چیز پہ ڈرین کر رہا ہے کہ جو 1 گھنٹے میں ممکن ہے۔ یعنی کہ جو چیز 10 روپیہ میں ملتا ہے نا، وہ ہمیں 1 لاکھ روپیہ کا مل رہا ہے۔ اتنا مہنگا بنا دیا ہے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کی خوشیاں چھین لی ہم نے، اس کی فزیکل فٹنس میں اسپورٹس ایکٹیویٹی چھین لی ہم نے، بس پرچی تب نمبر ہی جوڑے۔ حوالے پیج نمبر 1 سے 14 تک یاد کرو، نہ دے کریٹیو، پریشرائز ہم دے، پریشان ہم دے، پوئی کیم نا تاکہ وجہ دادا چھ کتاب پسکی دے او آغا دل ورزی نا نو دا بیا سکول تم زی ٹیوشن بم کئی اتا گھنٹے اسٹڈی بم کئی دا چھ پا جبا نہ پوئی گی او پا سکول کی ناسی دا او پا آخری قطار کے گوری تاس دا کی احساسی کمتری دا بچپن نہ پیدا شی، دا پا یرا کی راغٹ شی، دا لگ ہمیشہ بل سڑی لے چانس ورکی، دا تماشگیر شی، دا سر خیال دیر بہترینی، خدا ایکشن تنشی گزے دے۔ تو میرے بچے انگریزی زبان تمہیں ہیلپ کرتی ہے، جو سب سے پہلی جگہ ہے وہ آپ کی تعلیم میں، آپ کے ایجوکیشن میں، آپ کی سٹڈیز میں، یہ آپ کی سٹڈیز آپ کے لیے آسان بناتی ہے، یہ آپ کو علم کے مزید دروازے کھول دیتی ہے، یہ آپ کو یوٹیوب سے سیکھنے کا راستہ دیتی ہے، اے آئی سے سیکھنے کا راستہ دیتی ہے، یہ دنیا کے بڑے علوم تک رسائی دیتی ہے، دنیا کے بڑے ریسرچرز تک موقع دیتی ہے۔
آپ بہتر طریقے سے خود کو جاننا شروع کرتے ہیں کیونکہ آپ دنیا کو جاننا شروع کرتے ہیں، کیونکہ آپ ریجنلی کنیکٹ ہو جاتے ہیں، آپ فری مین بن جاتے ہیں، یو بیکم اے فری مین. آپ کا ڈر ختم، آپ پہلے قطار میں آتے ہیں، آپ زیادہ آرگومنٹیٹو ہوتے ہیں، اور کوئی تعلیمی امتحان کے لیے کوئی تیاری کی ضرورت، بس استاد نے پڑھا دیا، آپ کو سمجھ آ گئی اور سال بعد امتحان میں لکھ پڑے. دنیا کا جو انٹلیکچوئل سٹینڈرڈ ہے وہاں تک ہمارا بچہ پہنچ ہی نہیں پایا بیچارہ. وہ بیچارہ میٹرک میں پیج نمبر 1 سے 4 تک ادھر لائن لگاؤ ادھر لائن لگاؤ، یہ کیس گیس پیپرز پڑھو، ادھر سے ٹیوشن کرو، اس سوال کا یہ جواب دو، نقل لے جاؤ، حال خریدو، اس میں ڈالا ہوا ہے ہم نے. ایک ویکنس ہے، ختم کرو زبان. تو میرا بچہ انگریزی زبان تمہیں کرتا کیا ہے کہ آپ کا جو ایکیڈیمک ایکسلنس ہے یہ بنا دیتا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ 2026 اور 27 میں آپ اس کو ڈیولپ کرو. اچھا، دوسرا ہے پروفیشنل ایکسلنس. دے ٹائم کی دنیا کی 18 سال 20 سال 22 سال الگ میلینئر ہے. دے آر ورکنگ اینڈ دے آر اسٹڈنگ. دلته خو که د پلار نه تپوس وکړي چې دا بچی دې څه کوي، وایي نه زه پې لا شبک ویم. وایي خیال کوه، وایي ما له یو حاجي راځي تجار دی، نو زه درته یم ته دا بچي له ځان سره دې دوکان ته ولې نه بوځې؟ ما ته نه بچی لا سبقونه پې ویم. دا د ژوند د ټول نه غټه غلطي دلته کوي. سبق د هغه په هغه کاروبار کې مشته، کروڑپتی دی، خو وایي چې نه زه پې څه کوم، په سبق کې هغه هلک څه کوي دننه رټه لګوي. شبک هم وایه کال هم کوه که نه. This is the blunder most of the parents make. په فریلانس کې، په گرافک ډیزائننگ کې، په ویب ډیولپمنٹ کې، په کنټنټ کریشن کې د دنیا جهان اپرچونیټیز دي. بچیا په دنیا کې کم عمره هلکان د میلینیر، زمونږ هلک دلته وایي ژبه یا شبک ویم یا به شکال کوم، نو آنلاین ډالر دې رانه ونه ګټل که ژبه نه درځي. ځکه چې د ډالرو چل په پښتونخوا کې څوک چاته نه ښایي، دا به په خپله یې زده کوي او دا په انګریزۍ کې ژبه یې زده کړه. ڈیجیٹل مارکیٹنگ فینٹاسٹک فیلڈ، آپ گھر سے کر سکتے ہیں. یس، آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ آپ کو آتی ہے، زبان نہیں آتا، آپ لوکل کسی ڈھابے کے لیے مارکیٹنگ کرو، کیا فائدہ ہے؟ تو یورپ کے د ینګ انسانانو شدید ضرورت دی، پروډکټس جوړیږي، خرڅولو والا نشته. څنګه به ایکسس کې هغه کمپنی ته چې کم د دنیا غټه کمپنی ده، او هغه کمپنی چې کم ضرورت دی څنګه به انګیج کې، ایمیل به ورته څنګه کې، په ګوګل میټ، په ګوګل چیټ، په زوم باندې، په ویب ایکس باندې به څنګه د هغه څه خبرې کوي چې ستاسو کم سکلز دي. جبا تو میرے بچے، آپ جب زبان سیکھتے ہیں آپ کو ٹائم بچتا ہے، آپ اکیڈیمکلی بہتر جاتے ہیں. جو ٹائم بچتا ہے اس میں آپ ڈیجیٹلی ٹھیک ٹھاک پیسہ بنا سکتے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں ان بچوں کو ناکام دیکھا ہے جو ماں باپ سے پیسے مانگتے ہیں، نہیں دیکھا کامیاب. کامیاب ہوئے ہیں بہت دیر بعد ہوئے ہیں. جو لڑکے خود مختار کم عمری میں اپنی پیٹ پالنے کے لیے، اپنے خرچے اٹھانے کے لیے پڑھائی کے ساتھ ساتھ کمائی کا سوچ رکھتے ہیں، ان کو 5-6 سال بعد بڑے لیول پہ لازمی دیکھا ہے. اور یہ ممکن تب ہے جب آپ کو زبان پر کیا ہو، عبور ہو. تو 2026 2027 ان 2 سالوں میں وہ تمام غیر ضروری ایکشنز، ایکٹیویٹیز، انگیجمنٹس، ریلیشن شپس، عادات، رویہ، ایٹیچیوڈ اور ٹائمنگ، ساری چیزیں اٹھا کر جو غیر ضروری ہے ٹرش بن میں ڈال دو. زبان اٹھاؤ تاکہ ایکیڈیمکلی اسٹرانگ ہو جاؤ، پڑھائی پر کم ٹائم لگے، بہتر پڑھائی ہو، جو ٹائم بچے وہ پروفیشنلی آپ کوئی ایک اسکل سیکھو، اور اس اسکل پر اپنے لیے اتنا پیسہ بناؤ کہ استاد جب خرچہ بھی اوزی، استاد ہاسٹل خرچہ اوزی، استاد کتاب، د لیپ ٹاپ، د 5G، د 4G، ستا کله کله داسې چېرته چیرې بیرې له ځې کړی خورې، دمپو خورې، چکر مکر سیل سپاټه چې دا خرچه ستا روزي، دا تا بوزغلې ولګو. موږ لیټ کېږو هم د لینګویج بیریئر په وجه باندې. موسٹ آف اس اسپیک پشتو. ہم پشتوں میں بہتر طریقے سے سمجھا سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، لیکن دنیا میں کوئی پشتوں میں ڈیل ہی نہیں کر رہا نا. نہ کتاب پشتوں میں بات کرتا ہے،
نہ کلائنٹ پشتوں میں بات کرتا ہے، وہ انگریزی میں کرتا ہے. تو انگریز نہ بنے، زبان سیکھ. پہلا ستارہ آپ میں سے سب نے اگر خود کو آگے نیکسٹ لیول پہ لے جانا ہے، بچہ زبان اٹھانی ہے، کہیں سے اٹھاؤ، لیکن یہ زبان ارلی ایج میں اٹھاؤ تاکہ رٹا اور نقل سے آزادی ملے، ٹیوشنز اور اوور اسٹڈی سے آزادی ملے، ایگزام تمہیں پریشان نہ کر دے، پیپر میں آپ کے اچھے مارکس آئیں، اور اگر آپ سی ایس ایس اور پی ایم ایس کی طرف جاؤ بھی تو واقعی میں سی ایس ایس اور پی ایم ایس آفیسر تم بن جاؤ. اور یہ دوسری چیز، خود کفیل ہو جاؤ. ڈیجیٹلی ینگ آبادی بڑی تیزی سے جو ای کامرس کی دنیا ہے اس طرف آ رہی ہے. دوسری چیز، یہ پہلا ستارہ ہو گیا جی، دس از فرسٹ. دوسرا، ٹیکنالوجی. ڈیجیٹل اویئرنیس نہیں ہے اس ریجن میں. ابھی لڑکوں کو پتہ ہے کہ ڈبے چا جوڑ کرو کمپیوٹر سے سنکار کئی ہر سڑی سر موبائل انٹرنیٹ، بٹ دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو یوز اٹ. اس پہ تازو کی شکم دا نوی کسان راغلی دی تازو لرننگ مینجمنٹ سسٹم تھا اسے ایکسپلین شو التا. اس لرننگ مینجمنٹ سسٹم کے اندر 13 کورسز ہے بگنرز کے لیے، فری ہے. پہلا کورس ہے ڈیجیٹل اویئرنیس کرو. آپ میں سے سی آئی ٹی کے جو بچے ہیں آپ کو ہم کور کر لیں گے، آپ میں سے اسٹیپ اپ کے بچوں کو بھی ہم ہی کور کر لیں گے. جو صرف انگریزی زبان کے بچے ڈیجیٹل اویئرنیس کرو کیا ہے، ڈیجٹس ہے کیا، یہ ڈیجٹس 01 لینگویج کیا ہے. اس کے بعد کمپیوٹر ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر، سافٹ ویئر کیا ہے، ہارڈ ویئر کیا ہے. اس کے بعد کمپیوٹر سیکیورٹی، اس کی سیکیورٹی کیسے کرتے ہیں. اس کے بعد ڈیٹا سائنس، اس کے بعد آرٹیفیشل انٹیلیجنس. یہ چھوٹے چھوٹے 4 گھنٹے 8 گھنٹے 6 گھنٹے کے چھوٹے چھوٹے کورسز ہیں. یہ آپ کا لیپ ٹاپ کا بیگ. یو ہیو ٹو لیو ود یور لیپ ٹاپ فرام ٹوڈیز آن ورڈ، ناٹ موبائل. یہ موبائل جب آپ کرتے ہیں نا، یہ ایسے ہے کارپوریٹ لیول پہ فری لانس کی دنیا میں، ڈیجیٹل دنیا میں آگے جب آپ بڑھتے ہیں تو موبائل سے نہیں بڑھتے. یہاں پہ بچہ موبائل پہلے خریدتا ہے، غلط ہے. لیپ ٹاپ، اسٹارٹ لیونگ ود لیپ ٹاپ. یہ آپ کے سرہانے پر بھی ہونا چاہیے. ہر جگہ جہاں تم ہو تمہارا لیپ ٹاپ تمہارے ساتھ ہونا چاہیے. اور لیپ ٹاپ کی بالکل بنیادی چیزیں سیکھنی ہیں. اگر ٹیکنالوجی پر ابھی آپ نے عبور نہیں لیا تو میں یہ آپ کو کنفرم بتا دیتا ہوں کہ زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ وقت تمہارے ہاتھ سے نکل جائے. یہ لڑکیوں کے لیے میری یہ ہوگی کہ آپ لیپ ٹاپ اور زبان کی بنیاد پر بہت ٹیک ٹاک پیسے بنا سکتے ہیں، گھر پہ بیٹھ کے بنا سکتے. تو زبان سیکھنے کے بعد ٹیکنالوجی تمہیں پروفیشنل کیریئر کی طرف لے جاتی ہے، جو گھر پہ بیٹھ کر حلال رزق تمہیں دے سکتی ہے. کوئی حرام کام نہیں ہے، حلال رزق تمہیں دے سکتی ہے. ایک لڑکی کو مضبوط ہونا پڑے گا، آپ کو فائنینشلی ساؤنڈ ہونا پڑے گا. جب آپ مضبوط بنتی ہے، معاشرہ مضبوط بنتا ہے. ہمارے معاشرے میں بہت سارے حادثات ہوتے ہیں، ہسبینڈ مر جاتا ہے، جنہیں خزہ کنڈش خپل بچی بھی اسنگ وساتي یو جنې د پکور پلاری مرشي، هغه جنې خپل ورونو خويندو ته خپل ژوند وقف کړي. اب څه کوي، پردي لوښي به یې کورنو کې په 15,000 روپۍ په مدرسه کې او په اسکول کې ټیچنگ کوي. تمہارے پاس آپشن ہے کہ آپ زبان سیکھ کر کیا سکتے ہیں کہ ٹیکنالوجی اور زبان اٹھا کے آپ اپنی زندگی یکسر بدل سکتے ہیں. دیر از این آپشن. تیسری چیز دیٹ از پروفیشنلزم، سیلف گرومنگ. پہلے کیسے شیشو جبا اسپیک fluently, understand. You talk, you make people understand. People speak, you get understand. You use laptop, you get access to the worldwide universities, libraries, research center, job sectors. You have skill, you sell your skill internationally, you get engaged internationally, you understand new opportunities, those are coming. You know what is happening around you. That is what we call get connected. This is possible through communication, through English, through fluency. That's stage number first. Second is technology, basic knowledge. The CIT 2.0 International, we have recently launched. This is an amazing course syllabus, super amazing course syllabus that starts from zero. Cisco
USECS Cisco Netacad 2.0 سوپر امیزنګ بګینرز لپاره دی. دا سی آی ټي کې چې کوم کسان راغلي تاسو ته به ښودلی کېږي. دا یې پهلنی سټیج دی. بس بیا ورځه ډیجیټل دنیا کې چې څه کې هر څه پخپله کېږي. نه استاذ ته ضرورت شته، نه اکیډمي ته ضرورت شته، نه داخلي ته ضرورت شته. بشر دا چې ژبه درځي تاله، بس ژبه نه درځي وال به دی خورې. آخري ټکی پهله انګریزي شوه، دویم ټیکنالوژي او آخري پروفیشنل ګرومینګ. ګوره بچیه، دا فزیکس نه دی، کیمسټري نه ده، بایولوژي نه ده. ښه وراره دا راکړه. دې کې دا درې ټکي دي. ایکسپلورینګ انګلیش لینګویج. We are specialized in these three categories: exploring English language, technology and professional development. میں پچھلے 22 سالوں میں 100% کامیاب لڑکوں کو جو اس وقت پوری دنیا میں بڑی بڑی کمپنیز میں کام کرتے ہیں ان میں ان 3 چیزوں کو اکٹھا دیکھا ہے. دیکھیے چې یو ټکی کم شو وال دی وخوړل. پروفیشنل ګرومینګ رویې ته وایي، ایټیچیوډ ته وایي، بیهیویر ته وایي، پروګرام ته وایي. پروفیشنلزم کې اډاپټیبلټي راځي. اډاپټیبلټي وایي چې نوي شیزونه به څنګه اډاپټ کړې. فلیکسیبلټي ته وایي چې یو ځای کې سخت وخت رالو نو ټک بنارې کې که فلیکسیبل کې به ځان. دې کې ایموشنل انټیلیجنس دی، ایموشنل کنټرول دی، جذبات به څنګه کنټرول کې، خواهشات به څنګه کنټرول کې. په لږ ریسورسز کې به غټه نړۍ څنګه راوچته. چیلنجز څه ته وایي، نقصانات څه ته وایي، تاوان څه ته وایي، طوفان څه ته وایي، سود او زیان څه ته وایي، راغلی چېرته نه یې، ولاړ چېرته یې، روان چېرته یې، ویژن څه دی، میشن څه دی، کمزورۍ څه دي، سټرنګ څه دي، ریسورسز څه دي، ستا صلاحیت څه دی، ته الوتی شي که منډه والی شي که لامبو والی شي. خپل ځان ډسکور کول، دریافت کول، خپل صلاحیتونه پالش کول، خپل ځان فوکس کول، هغه ویژن ته رسیدل، د هغې دپاره قربانۍ ورکول، د هغې دپاره صبر کول، معاف کول، برداشت کول، دا ټول فیلینګز او احساسات دې ته وایي پروفیشنل ګرومینګ، دې ته وایي پروفیشنل ډیولپمنټ. دا ډېر په کار راځي چې کله تاسو UAE ته لاړ شئ، سعودي عرب ته لاړ شئ، یورپ ته لاړ شئ، هلته ملکونو کې کمپنیانو ته ورشئ. په دغه کمپنیانو کې یو باس وي، یو ډایرکټر وي، یو HR وي، یو فاینانس وي، ستا کولیګز وي، یو د سټیج هغه یو ورک پلیس وي، پای کې دننه مختلف رویې، مختلف مسایل، قانوني، رولي، حکومتي، کوري، بچي، ټایم، ایوریثینګ. دیټس واټ وی کال پروفیشنل ډیولپمنٹ. دې دپاره لږ ټایم وباسئ. تھینک یو سو ویری مچ. جزاک الله.